آج کا ٹاپک ہے ڈسکوری آف پروٹون. الیکٹران کی ڈسکوری ہم نے کر لیا، الیکٹران اور کیتھوڈ ریز کی. اب ڈسکوری آف پروٹون اور نیوٹران رہ گیا. ایک لیکچر میں یہ کریں گے، ایک لیکچر میں نیوٹران ڈسکوری. ڈسکوری آف پروٹون 1886 میں گولڈسٹائن نے کی. سیم پروسیجر تھا، مطلب جیسے ہی اس کی ہوئی تھی کیتھوڈ ریز کی ویسے ہی اس میں ہی ہوئی تھی. سارا سیٹ اپ بھی یہی تھا، بس دیکھنے میں فرق تھا. مطلب انہوں نے کیتھوڈ ریز پر ڈسکور کر لیا، اس نے اینوڈ سے نکلتی ہوئی ریز پر کر لیا. اور تھوڑا سا ڈفرنس تھا کہ کیتھوڈ اس میں جو مرضی تھا، اس میں اسپیسیفک کیتھوڈ ہے. کیتھوڈ پرفوریٹڈ ہے، مطلب سوراخ دار ہے کیتھوڈ. کیتھوڈ پچھلی بار کی طرح نہیں ہے. وہ ہوتا ہے اسی لیے اینوڈ ریز اسی لیے ڈسکور ہو گئی ہیں. پچھلی بار اینوڈ ریز اسی لیے نہ کوئی ڈسکور کرتا ہے. یہ کنیکٹ ہے بیٹری سے اور یہاں پہ لگا ہوا ہے ویکیوم پمپ. ویکیوم پمپ یہاں پر نیگیٹو لگا ہے. جو بڑی والی لائن ہوتی ہے پازیٹیو کو شو کرتے، چھوٹی لائن نیگیٹو کو. اس لیے میں نے بڑی والی لائن سائڈ لگائی ہے. یہ کیتھوڈ بنانا ہے، میں نے اس کو پرفوریشن بھی دے دی. اور یہ اینوڈ وداؤٹ پرفوریشن. اور اس کو گیس سے لاسٹ ٹائم کی طرح گیس مالیکیول سے فل کر دیا گیا. دیکھا گیا جیسے ہائی ڈسچارج میں دیتا ہے کیتھوڈ ریز تو پیدا ہو رہی ہیں اور کیتھوڈ ریز اینوڈ کی طرف موو بھی کر رہی ہیں. لیکن کچھ اور ریز بھی تھی جو اینوڈ سے کیتھوڈ کی طرف جاتی. نیگیٹو ریز ادھر موو کر رہی تھی، لیکن کچھ پازیٹیو ریز بھی تھی جو کیتھوڈ کی طرف جاتی. اب یہ ان پازیٹیو ریز کو فی الوقت اس ٹائم اینوڈ ریز کا یا پازیٹیو ریز کا نام ہوا. پازیٹیو ریز یا اینوڈ ریز. لیکن یہ کیسے پیدا ہوئی؟ یہ کیتھوڈ ریز کی طرح نہیں ہے کہ یہ ساری ایک طرح کی تھی جس مرضی جو مرضی یوز کر لو کیتھوڈ سے. سب سے پہلے اس کی ڈیمانڈ تھی کہ پرفوریٹڈ کیتھوڈ ہو تاکہ یہ آسانی سے اس میں سے گزریں. اور یہاں پہ جب ہٹ کر کے ان کا کلر پیدا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلا تھا کہ کچھ اور ریز بھی ہیں. اس لیے پچھلی بار یہ ڈسکور نہیں ہو سکی تھی کیونکہ پتہ نہیں چلا تھا. پیدا یہ پہلے بھی ہوتی. اب یہ پیدا کیسے ہو رہی ہے؟ جب فاسٹ موونگ الیکٹرانس مالیکیول سے ٹکراتے ہیں تو یہ اس کا بھی الیکٹران لے کے چل جاتا ہے. جب اس کا بھی الیکٹران تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ پازیٹیو چارج. پازیٹیو ہو سکتا ہے یہ +2 بھی ہو سکتا ہے +1 بھی. تو پیچھے پازیٹیو چارج، یہ پازیٹیو مالیکیول سے وہ ہوتے ہیں. اب ان پہ چارج آ گیا، یہ کیتھوڈ کی طرف موو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے ان کو پازیٹیو ریز یا اینوڈ ریز. لیکن ان کا نام اینوڈ ریز نہیں ہے. مطلب یہ اینوڈ ریز کہنا ان کو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ اینوڈ سے نہیں پیدا ہو رہی، وہ کیتھوڈ سے ہی پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ اینوڈ سے نہیں، یہ گیس مالیکیول سے پیدا ہو رہی ہے. تو گیس مالیکیولز بدلتے رہیں گے، یہ ریز کی ٹائپس بھی بدلتی رہیں گے. ہر دفعہ مختلف قسم کی ریز بنیں گے. اور ان کا تیسرا نام یہ کینال ریز، کیونکہ یہ جب ہم نے پرفوریشن یوز کی ہیں تب یہ نظر آئی ہیں. کینال والا تو سراخ، یہ کینال سے اس کینال سے گزری ہیں اور یہاں ٹکرائی ہیں تب ان ریز کا پتہ چلا. اس لیے کینال ریز بھی کہا گیا. یہ ریز اسٹریٹ لائن میں موو کرتی ہیں جسٹ لائک کیتھوڈ ریز، لیکن ان کی ڈائریکشن اپوزٹ ٹو کیتھوڈ ریز ہوتی ہے. کیونکہ ان کی اپوزٹ ٹو کیتھوڈ ریز، اس کی ڈائریکشن اپوزٹ ہونے سے ہی پتہ چلا کہ اس کا چارج ہے وہ نہیں ہے جو کیتھوڈ ریز کے اوپر ہے. مطلب ان کا چارج پازیٹیو چارج ہے ان کے اوپر. اور یہ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ دونوں میں ڈفریکٹ ہوتی ہے. کوئی بھی چارج ریز ہوتی ہیں وہ الیکٹرک فیلڈ سے بھی افیکٹ ہوتی ہیں اور میگنیٹک فیلڈ سے بھی. الیکٹرک فیلڈ سے وہ الیکٹرک فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ الیکٹرک فیلڈ سے کا مطلب ہوتا ہے یہ ان میں سے کسی الیکٹرون کی طرف موو کرتے ہیں. تو یہ پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف موو کر رہی ہے، مطلب ان کے اوپر پازیٹیو چارج ہے. الیکٹرک فیلڈ سے یہ افیکٹ ہو گئی ہے.
मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी चीज कैसे इफेक्ट होता है, कोई रे, ये सर्कल मूव करना शुरू कर देती है। इससे पता चलता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज है, क्योंकि बगैर चार्ज वाली सर्कल में मूव नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। दूसरा जो कैनॉल सबसे मॉडर्न जो था कि इसलिए जल्दी ऊपर जो नेचर है कैनॉल रेज की या पॉजिटिव रेज की डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज, क्योंकि हीलियम के जो चार्ज होंगे वो अलग होंगे। हीलियम के रेस ये होंगी, लिथियम की और होंगी, बाकी सबकी और होंगी। और ये गैस पे डिपेंड करता है, और इन सब को प्रोटॉन्स नहीं करते। तो जैसे हमने कैथोड रेस को कि ये छोटे छोटे पार्टिकल जो मुझे सारे ही इलेक्ट्रॉन है, ये सारे प्रोटॉन्स रहेंगे, इनको पॉजिटिव चार्जेस ही कहेंगे। कोई मॉलिक्यूल है, एम से गैस के मॉलिक्यूल को शो किया, इलेक्ट्रॉन आगे जोर से टकराया इसे, और इसका भी इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन मूव करा, पहले 1 मूव करा था, अब 2। अब और जो मैस है ना पार्टिकल्स का, ये या तो ये पार्टिकल्स जो पॉजिटिव रेस में जो पार्टिकल्स है, इनका मैस या तो प्रोटॉन जितना था या उसके बराबर था या इसके मल्टीपल था। मतलब 2 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन, 3 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन, इस तरह था। अब ऐसा क्यों था? प्रोटॉन सिर्फ तब पाए गए जब हाइड्रोजन गैस यूज हुई, क्योंकि हाइड्रोजन जब टूटता है, हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव 2 दोनों ही अब इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब ये सिर्फ प्रोटॉन ही बचा पीछे। तो इसलिए जब हाइड्रोजन गैस यूज़ की गई उस टाइम जो पॉजिटिव रेज बनी उनको सिर्फ प्रोटॉन कहते हैं, बाकी क्योंकि और ये सबसे हल्की पॉजिटिव रेज थी इसलिए इनका नाम प्रोटॉन रखा गया। बाकी इसके अलावा जो भी पॉजिटिव रेज थे उनको प्रोटॉन नहीं कहते उनको, क्योंकि जो बाकी सब में प्रोटॉन एक से ज़्यादा होता है, सिर्फ हाइड्रोजन में एक सिंगल प्रोटॉन होता है। तो इसलिए H पॉजिटिव जब ये बन जाता है इसको हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी कह देते हैं। इसलिए जो हाइड्रोजन जब गैस यूज की गई तो उस टाइम जो पॉजिटिव रेज निकली उनको कहा गया था प्रोटॉन, और ये भी आइडिया उसका था, ये उसने सजेस्ट किया था नाम रदरफोर्ड। इस तरह प्रोटॉन डिस्कवर हो गए। अब हर एटम के अंदर जो प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन सबके सेम ही होते हैं लेकिन तादाद में डिफरेंस है। अब हमें पता चल गया ना। लेकिन ये जब ये बनता है तो ये प्रोटॉन तो नहीं बनाता, ये तो आयन बनता है उस तो हाइड्रोजन का जो आयन था वो प्रोटॉन था, इसलिए उसको प्रोटॉन का नाम दिया। हो गया।